بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں نویس ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ون ٹی وی, ہمارا ڈیجیٹل پلیٹ فارم. بات کریں گے اس وقت جو صورتحال ہے تیزی سے بدل رہی ہے. آپ نے دیکھا ہی ہے کہ ایک تو پیٹرول 240 اور بجلی کا یونٹ 32 روپے تک جانے کے جو امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں, اور بڑی دیدہ دلیری سے. پہلے تو یہ ہو رہا تھا کہ ہمارے ہاں کیونکہ میڈیا بھی اتنی زیادہ کمپین چلی ہے, ملک دیوالیہ ہو گیا, لیکن دوسری طرف اشتہارات اتنے بڑے بڑے چلے کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں سارا کچھ ہو رہا ہے. اور پہلے پچھلی گورنمنٹ کر رہی تھی تو وہ تباہی کر رہی تھی. وہ مفتاح اسماعیل کے بیانات دیکھ لیں, وہ شاہدہ خان عباسی کے بیانات دیکھ لیں, سب کے بیانات دیکھ لیں, مریم نواز کے بھی دیکھ لیں وہ کیا کہتی تھی. اور آج مکمل طور پر آپ نے دیکھا کہ ہو رہا ہے, اور 2000 روپے دینے کی بات کی جا رہی ہے. یعنی دو تین چیزیں بڑی ڈیولپمنٹ. ایک تو یہ ہے کہ صدر عارف علوی نے نیب چیئرمین نیب کے حوالے سے اور ایک ترمیمی جو الیکشن بلز ہے اس حوالے سے ان کے پاس جو گئے ہیں ڈاکومنٹس, آپ دیکھتے ہیں کہ صدر سائن کرنے, تو انہوں نے دستخط کیے بغیر واپس کر دی. ایک تو یہ معاملہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل چل رہا ہے. صدر کیونکہ پی ٹی آئی کا ہے اور پرائم منسٹر نون لیگ کا ہے, تو یوں آپ اسپیکر پیپلز پارٹی کا ہے, تو یہ کھچڑی تو نظر آ رہی ہے. دوسری طرف ایک تو یہ ہو رہا ہے کہ بات ہو رہی ہے کہ جناب جو نوٹیفیکیشن آیا ہے کہ آئی ایس آئی کے بغیر کوئی بھی پوسٹنگ جو ہے وہ نہیں ہو سکے گی, کوئی بھی ٹرانسفر بھی نہیں ہو سکے گی, پوسٹنگ بھی نہیں ہو سکے گی. یعنی کسی بھی بندے کو اہم جگہ پہ نہیں. اس کی ریزن ہے, ایک تو آپ نے دیکھا ہوگا کچھ عرصہ پہلے جب مسلم لیگ نون آئی تو فوراً انہوں نے ای سی ایل سے نام نکالنا شروع کر دیے. عدالتوں نے بھی کہا کہ بھائی کچھ ایسے لوگ ہیں جو پولیٹیکل نہیں ہیں, ان کے بڑے بڑے سنگین نوعیت کے مقدمات ہیں, وہ ہمیں نظر آیا. پھر ہزارہ اسٹیبلشمنٹ تھوڑا سا میدان میں آئی, اور پھر یہ نوٹیفیکیشن ہوا کہ ہر جگہ پہ اپنی مرضی سے لگائے جا رہے تھے. یہاں تک کہ نیب چیئرمین نیب جو بات ہو رہی ہے کہ چیئرمین نیب کو بھی جو ہے وہ مسلم لیگ نون ہی لگائے گی, اور نام دو چار آئے ہیں آپ کے سامنے. پھر اس کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ مارشاء اللہ لگ گیا ہے کہ آپ ڈی جی اے ایس آئی کے علاوہ اگر کوئی نوٹیفیکیشن ہی نہیں ہوگا, کلیریفیکیشن بھی یعنی کلیئرٹی وہ دیں گے, کسی کی کلیئرنس وہ دیں گے کہ جناب یہ بندہ یہ بیوروکریٹ لگ سکتا ہے یا نہیں لگ سکتا. یہ ظاہر ہے اہم پوسٹوں کا مطلب ہے ججز, اہم پوسٹوں کا مطلب ہے چیئرمین نیب, الیکشن کمیشن کے ممبرز ہیں. یہ تمام آئینی عہدے ہیں جس پر جو ہے وہ لگنے ہیں, اور پرائم منسٹر اور ڈی جی اے ایس آئی یعنی انہوں نے یہ کلیئرنس دینی ہے. لیکن اب اس سے پہلے بھی یہ بات ہو رہی تھی تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ ڈی جی اے ایس آئی کا جو عہدہ ہے وہ پرائم منسٹر کے انڈر ہے, اور اس کو آرمی کے ساتھ جوڑنا نہیں چاہیے. لیکن ظاہر ہے کمانڈ کیونکہ ڈیفینیٹلی وہاں سے ہوتی ہے, تو اس لیے یہ سمجھا جاتا ہے کہ آرمی چیف ہی بیسیکلی ڈی جی اے ایس آئی کو دیکھتا ہے, اور جو ان کا بیانیہ ہوتا ہے جو وہ چاہتے ہیں وہ بیسیکلی ہوتا ہے. پرائم منسٹر جو مرضی کر لے وہ نہیں ہوتا, اس کے انڈر آئی بی ہی ہوتی ہے, اور آئی بی کے معاملات یا پولیس کے معاملات وہ آپ جانتے ہی ہیں. یعنی ایک تو یہ بات ہو رہی ہے کہ اس پر یعنی خاموشی سے اگر شہباز شریف نے یہ کام کیا ہے تو کچھ مسلم لیگ نون کے ہی لوگ کہا جا رہا ہے کہ ناراض ہو رہے ہیں. ایک اور چیز بات چل رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کو بتا دیا گیا ہے کہ جس معاملے پہ نومبر کے لیے جو آپ انتظار کر رہے ہیں اور جس نومبر کے لیے بات ہو رہی ہے, تو نومبر میں ہو سکتا ہے وہی شخص آ جائے جس کے لیے آپ نے اتنا بڑا جو ہے وہ سارا کچھ سیاست بھی دو پہ لگائی, آپ نے جو ابھی حکومت بھی لی, تو اگر وہی شخص دوبارہ آ گیا تو پھر ہوگا کیا. ایک تو اس پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. دوسرا ایف آئی اے نے, یہ چھوٹی بات نہیں ہے, ایف آئی اے نے یعنی اس ملک کا وزیر اعظم اور اس ملک کے سب سے بڑے وزیر اعلیٰ یعنی سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو طلب کی مانگ لی ہے کہ ہمیں وہ گرفتاری دے دیں اپنی. یعنی ایف آئی اے نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف کو کیا کیا کہ بلا لیا, یعنی کہ انہوں نے کہا جی گرفتاری ہمیں دے دیں کیونکہ ان کے جو کیسز ہیں اس کی نوعیت میں ان کی گرفتاری چاہیے. تو اس سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ دوسری طرف جائیں تو پی ٹی آئی عمران خان کا جب سے ہمداری راداری ان کی معاملہ حل ہو گیا پشاور ہائی کورٹ سے, وہ اسلام آباد میں اب آج کہا جا رہا ہے کہ بڑا اہم ان کی کچھ ملاقاتیں ہیں, پھر مختلف ایریاز میں انہوں نے جانا ہے. لیکن کچھ 30 سے 40 کے قریب ایم این ایز کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے وہ چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ اسمبلی میں جائیں, اور ایک بڑے لیول پر ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ تبدیلی نظر آئی ہے. پنجاب کا پی ٹی آئی کا صدر بھی چینج, جنرل سیکرٹری بھی چینج, اوورال اسد عمر کو بھی بڑا کہا جا رہا ہے کہ خان ان پہ بھی غصہ ہے. شفقت محمود کو نکالنے کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ ایک بیوروکریٹ لیول پہ ڈیل کر رہے ہیں پارٹی کو. اور یوں کے پی کے میں آپ نے دیکھا کہ 20 ایم پی ایس جو ساتھ آ رہے تھے خان کے آزادی مارچ میں, وہ اب پیچھے سے بھاگ گئے. ان کو تو ڈر بھی نہیں تھا کسی کا خطرہ, کیونکہ ان کی حکومت بھی تھی, انہی کا صوبہ تھا. لیکن یہ معاملہ ہوا, ڈی چوک میں جو لوگ پہنچے ان کو کوئی پانی پلانے والا نہیں تھا, کوئی فرسٹ ایڈ نہیں تھی, اور کوئی لیڈر ہی نہیں تھا یہاں پہ. پھر شیخ رشید کے ساتھ بھی گڑبڑ ہوگی کہ جناب 2 حلقے ہم نے پنڈی میں آپ کو دیے, آپ نے کیا لایا. اور باقی جو چھوٹے موٹے چوہان جیسے لیڈر تھے وہ تو موٹر سائیکل پہ بھاگتے رہے ہیں, نہ ان کے ساتھ پبلک آتی ہے, نہ وہ پبلک لے کے نکال سکتے. تو یوں یہ ساری کھچڑی پکی, اور پھر خان کو صبح
واپس نکلنا پڑا. تو بہت سی وجوہات ہیں، لیکن ایک بڑی آپ نے دیکھا ہوگا یہ وجہ ہے کہ آزادی مارچ میں لوگ یعنی لیڈرشپ نے رول پلے نہیں کیا. عوام اپنی مدد آپ تو نکلی ہے، لیکن لیڈر کا ساتھ ہونا، کلیئرٹی دینا جو ہوتی ہے، کوآرڈینیشن کرنا، یہ بہت ضروری ہوتا ہے. تو یوں کے پی کے سے ہی جو ہے وہ خان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اب آپ دیکھنا ہے کہ آج کی اس ملک میں یہ صورتحال ہے کہ پیٹرول 210 تک پہنچ چکا ہے، 240 کی بات کی جا رہی ہے. بجلی کا یونٹ کہاں پہ ہے، وہ 32 روپے لے کے جانے کی بات کی جا رہی ہے. اسی طریقے سے سوئی گیس جو ہے وہ مہنگی ہو رہی ہے. اور دیکھیں اسی کے ساتھ جڑتی ہے سارا کچھ. تمام جو ٹرانسپورٹرز ہیں انہوں نے کرائے بڑھانے کی بات کی جی، میڈیسن مہنگی ہو گئی. یعنی کوئی ایسی چیز آپ وہ دیکھتے ہیں کہ جو پیٹرول کے ساتھ عام ہر چیز، اچھا جب مہنگی ہوتی ہے تو سستی کہاں سے ہوتی ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اگر پیٹرول آج 100 بھی کر دیا جائے واپس تو یہ جو مہنگی ہو جاتی ہے وہ اس طرح سستی بھی نہیں ہوتی. گھی جو سب سے بنیادی ہے آپ دیکھیں 520 تک وہ پہنچ چکا ہے، جو آج سے چند ہفتے پہلے جو ہے وہ 300 سم تھنگ تھا، تو اس وقت وہ شور پڑ رہا تھا. تو اینی ہو یہ ایک صورتحال ہے. اس وقت ملک میں بدترین اس وقت لوڈ شیڈنگ بھی جاری ہے. وہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں میں نوٹس لے رہا ہوں. دوسری طرف مہنگائی عروج پہ ہے، کوئی سمجھ نہیں آ پا رہی ان کو کہ کرنا کیا ہے. اور پھر کبھی کہا جاتا ہے مفتاح اسماعیل استعفیٰ دے رہا ہے، کبھی شاہد خان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ غلطیاں ہو رہی ہیں. اسحاق ڈار صاحب وہاں سے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ٹافیاں بیچنے والا شخص کیسے وہ چلا سکتا ہے، ملک کو چلا سکتا ہے. تو یعنی آپس میں بھی اختلافات ہیں. پیپلز پارٹی کئی معاملات میں بالکل ڈیفینڈ ہی نہیں کرتی، وہ بالکل سائڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں. مولانا صاحب اپنا انجوائے کر رہے ہیں کچھ وزارتیں. نون لیگ یہاں پر شہباز شریف صاحب جو ہے وہ کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ پہلی اور آخری بار وزیر اعظم بنے، اس لیے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا وہ ڈیلیور کر سکے یا کروا سکے ان سے وہ کیا جا رہا ہے. اور مریم نواز بھی ظاہر ہے وہ کچھ اور معاملات دیکھ رہی ہیں. تو یوں ایک مکمل کھچڑی سی نظر آ رہی ہے. اور صدر پی ٹی آئی کا ہے، وزیر اعظم جو ہے وہ نون لیگ کا ہے، اسپیکر پیپلز پارٹی کا ہے. آپ گورنرز دیکھ لیں، کئی صوبوں میں گورنر ابھی تک لگے ہی نہیں ہیں. پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے 12 کروڑ عوام کا، وہ ابھی تک آپ دیکھیں کہ اس کے لیے ایف آئی اے مانگ رہی ہے کہ ہمیں وزیر اعلیٰ جو ہے وہ گرفتاری چاہیے، وزیر اعظم کی گرفتاری چاہیے. تو یوں یہ ساری صورتحال میں سارا کچھ جو ملبہ ہے وہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. اور اسٹیبلشمنٹ نے جو نیوٹرل کا کہا وہ ان کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے. یعنی جب ملک کو ضرورت ہے تو اگر اس وقت وہ رول پلے نہیں کریں گے، اگر وہ رول پلے کر رہے ہیں شہباز شریف کے ساتھ یا موجودہ حکومت کے ساتھ، تو پھر ان کو چاہیے کہ ان کے ساتھ بھرپور طریقے سے چلیں تاکہ ملک بہتر ہو، عوام کو سب کچھ نہ کچھ جو ہے وہ فائدہ ہو. ادروائز تو ایک دفعہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ہماری سارا کچھ جو ہے وہ داؤں پر لگ چکا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ ہماری ہم ڈیفالٹر ہونے جا رہے ہیں. تو یہ اوورال صورتحال تھی، اب تک رکھنی تھی. اپنے ملک کا خیال رکھیے. چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے.